یہ فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف قرب کا کوئی ذریعہ تلاش کرو جو چیز تمہیں اس کے قریب کر دے، اللہ کے قریب کر دے۔ اب اللہ کے قریب رسول پاک سے زیادہ کون کر سکتا ہے؟ قرآن سے زیادہ کون کر سکتا ہے؟ بڑے بڑے امام اور بڑے بڑے اکابرین جو ہیں انہوں نے حضور علیہ السلام کی آل کو وسیلہ بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میری آل نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ اب طوفان اتنا ہے کہ جس نے پوری دنیا کو گھیر رکھا ہے، اب بچنا کس نے ہے؟ جس نے نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ میری آل نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ غرق ہونے سے، ڈوبنے سے نجات پا گیا۔ حضرت امام شافعی کا ایک 4 مصرے ہیں، وہ میں اکثر ان کو گنگناتا بھی رہتا ہوں اور پڑھتا بھی رہتا ہوں، وہ مجھے بڑے پسند ہیں۔ ہاں جی، وہ اس میں انہوں نے آل نبی کو وسیلہ بنایا۔ تو آپ دیکھو اتنا بڑا امام شافعی بہت بڑے امام ہیں، ان کو نہیں سمجھ کہ کس چیز کو وسیلہ بنانا ہے اور کس چیز کو وسیلہ نہیں بنانا۔ وہ خود کہہ رہے ہیں آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اوتا غدن بید الیمین صحیفتی آل النبی ذریعتی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میرا وسیلہ ہے۔ وَهُمْ إِلَيْهِ وَسِيلَتِي، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل الیہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں، وسیلتی میرا وسیلہ ہے۔ امام شافعی کہہ رہے ہیں، اتنا بڑا امام جو ہے وہ دیکھیں کتنے پیارے الفاظ میں اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ ارجو بہم اوتا غدن بید الیمین صحیفتی۔ ارجو، امام شافعی کہتے ہیں میں امید کرتا ہوں، بہم آل نبی کی وجہ سے، ان کے وسیلے سے، اوتا غدن، مجھے کل روز محشر کو دیا جائے گا، بید الیمین، دائیں ہاتھ میں، صحیفتی، میرا نامہ عمل۔ یعنی گویا کہ وہ اپنے اعمال پر اعتبار نہیں کر رہے، اپنے اعمال پر بھی اعتماد نہیں کر رہے صرف، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آل نبی میرا وسیلہ بن جائیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں میرے قرب کا ذریعہ بن جائیں، تو پھر کل قیامت کے دن میرے دائیں ہاتھ میں میرا نامہ اعمال دیا جائے گا، اور دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا۔